بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ حضرات میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرات گرامی میرے نبی کی آمد جب ہوئی مکے کی سرزمین پر ہوئی، آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جب نبی کی آمد ہوئی۔ اب ایک عقیدے کا مسئلہ دے کر کے جا رہا ہوں اور بہت جلدی اپنی جگہ پہ میں بیٹھنے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے بعد تمام شورا کو آپ کو سننا ہے، اس لیے بہت کم تقریر آج میں آپ کے سامنے کروں گا۔ جب نبی کی آمد مکے کی سرزمین پر ہوئی تو ہر طرف خوشی کا دور دورہ تھا، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، انبیاء کرام خوشیاں منا رہے ہیں، رسول خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خوشی کا عالم نہ پوچھئے، 3 جھنڈے لے کر کے آئے، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا، ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے مکان کی چھت پہ گاڑا، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پہ گاڑا۔ 3 جھنڈے لہرا کر کے جبرائیل علیہ السلام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج ہم جب اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈا لگاتے ہیں تو کسی کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، وہابی کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانا فضول خرچی ہے، یہ لائٹ روشنی کرنا یہ فضول خرچی ہے، اور اس کو بدعت بتایا جاتا ہے، اسے شرک بتایا جاتا ہے۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اور ان وہابیوں کو میرا یہ پیغام لے جا کر کے پہنچا دو کہ آج جو ہم نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، آج جب ہم جشن عید میلاد النبی منائیں تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ پوری سال آپ کوئی خبر نہیں سنیں گے ان کی طرف سے، کوئی بھی ان کا کوئی فتویٰ نکل کے نہیں آتا ہے، 11 مہینے تک کوئی فتویٰ نہیں، اور جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوگا آ جائیں گے یوٹیوب پہ لے کر کے اپنا اپنا بیان کہ اس دن تو حضور کا وصال ہوا تھا، اس دن تو سب غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اس دن تو غم منانا چاہیے، اور یہ خوشی مناتے ہیں۔ ہم نے کہا رے ظالم سن لے، ہمارے نبی کا فرمان ہے میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب ہمارے یہاں پر کسی کی پیدائش ہوتی ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور جب ہمارے یہاں سے کوئی جاتا ہے تب بھی ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، تب بھی ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور سنو پیارے مسلمانوں، میں بتانا چاہتا ہوں آج پورے ہندوستان میں یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، اور بھائی عثمان رضا ہارونی صاحب قبلہ، ناظر بھائی، سعید بھائی، سب کی توجہ دیکھیں آپ کتنے ڈے منائے جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے، ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے، فادرس ڈے منایا جاتا ہے، مدرس ڈے منایا جاتا ہے۔ منایا جاتا ہے کہ نہیں منایا جاتا ہے؟ 2 اکتوبر کو گاندھی جی کا جنم دن منایا جاتا ہے، 15 اگست کو دیش آزاد ہوا یہ منایا جاتا ہے، اور 26 جنوری کو جو ہندوستان میں قانون لاگو ہوئے اس کی خوشی منائی جاتی ہے۔ منائی جاتی ہے کہ نہیں منائی جاتی ہے؟ کتنے ڈے منائے جا رہے ہیں، کتنے دن منائے جا رہے ہیں، کتنے دنوں پہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو 26 جنوری کو چھوٹے چھوٹے وہ کاغذ کے ٹکڑے لگا کر کے چاروں طرف سے اسکول کو سجایا جاتا تھا۔ آج بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جب 26 جنوری آتی ہے، جب 2 اکتوبر آتی ہے، جب 15 اگست آتی ہے تو ان کے مدرسے میں بھی جھنڈا لہرایا جاتا ہے، تب انہیں شرک نظر نہیں آتا، تب انہیں بدعت نظر نہیں آتا۔ اور جیسے ہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا اور جب نبی کی آمد پر نبی کا دیوانہ جھنڈا لے کر کے باہر نکلا، نبی کے دیوانے نے مکان کی چھت پہ جھنڈا لگایا۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے جھنڈا لگانا؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے جھنڈا لگانا؟ میں پوچھتا ہوں 2 اکتوبر کو جھنڈا لگانا کہاں لکھا ہے؟ تو بتا ہمیں۔ تب کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس لیے یاد رکھو پیارے مسلمانوں، میرا امام ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، ان کے کہنے میں مت آنا بلکہ نبی کی آمد کی خوشی مناتے رہنا۔ یہ کتنے ڈے منائے جاتے ہیں،
کوئی فتویٰ نہیں نکلتا۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں کفر شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ان کے چکر میں مت آنا۔ نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے رہنا۔ نبی کی آمد پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کی آمد پر انبیاء کرام خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کی آمد پر جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کی آمد پر میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں، نبی کی آمد پر اسرافیل علیہ السلام خوشیاں منا رہے ہیں، اسرائیل علیہ السلام خوشیاں منا رہے ہیں، حضرت آدم مبارکباد دینے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم مبارکباد دینے آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل مبارکباد دینے آ رہے ہیں، حضرت نوح نبی کی آمد پر مبارکباد دینے آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ نبی کی آمد پر مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ تو پتہ چل گیا پیارے مسلمانوں، اے برا کے مسلمانوں، نبی کی آمد پر جو خوشیاں مناتے ہیں وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں، نبی کی آمد پر جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں وہ انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں اسی دن نبی کی آمد کے دن جب ابلیس کو ڈھونڈا جاتا ہے تو ابلیس بو قبیس پہاڑی ہے مکے میں، اس میں اپنا سر مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابلیس کے چیلوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو ابلیس نے کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا، میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا، میرے نظام کو جو موٹر سائیکلیں روڈ پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ روڈ سے موٹر سائیکلیں بالکل ہٹا لیں، وہاں سیٹ سے لگا لیں، گاڑیاں آ رہی ہیں۔ آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے نبی کی آمد پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، انبیاء کرام خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب اس دن ابلیس کو ڈھونڈا گیا تو ابلیس بو قبیس پہاڑی پر اپنا سر مارتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چیلوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابلیس نے کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا، میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا۔ تو پتہ چلا پیارے مسلمانوں، 12 ربیع الاول شریف کو جو نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں، انبیاء کرام کی سنت ادا کرتے ہیں، اور نبی کی آمد پر جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ ابلیس کے طریقے سے چلتے ہیں۔ میرا امام ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، اور میرے نبی کی آمد پر اپنے چہروں کو بگاڑنے والوں، اے میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں، احمد رضا قیامت تک سنیوں کو یہی پیغام دیتا رہے گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ نبی کی آمد پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، انبیاء کرام نے خوشیاں منائی، ابلیس نبی کی آمد پر رنجیدہ ہوا، ابلیس نبی کی آمد پر غم کرنے لگا۔ اسی لیے شاعر پکار کے کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عیدیں تو دو ہی ہیں، ایک بقرہ عید ایک میٹھی عید، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اب میں کہتا ہوں یہ بقرہ عید اور میٹھی عید جن کے صدقے میں ملی ہے وہ عیدوں کی عید 12 ربیع الاول شریف ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس دن خوشیاں مناؤ، نبی کی آمد پر خوشیاں مناؤ، نبی کی آمد پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خرچ کرو، ایک دوسرے کو مبارکباد دو۔ نبی کی آمد پر خوشیاں منانا یہ انبیاء کرام اور فرشتوں کی سنت ہے۔ حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا نے پہلے اللہ کی حمد کی، اس کے بعد میرے آقا نے رب حبلی امتی کہا، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے
देखा कि मेरे बेटे ने हाथ का सहारा लिया और मेरा बेटा बैठ गया। हजरत गिरामी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाए, खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया, नूर आ गया और रोशन किताब आ गई, नूर आ गया, रोशन किताब आ गई। मेरे आका ने अपनी गुनाहगार उम्मत को वक्त विलादत याद किया, और जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए, रब के कुर्बे खास में पहुंचे, तब भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया। और जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो मेरे आका के मुबारक होंठ हिल रहे थे। हजरत फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि आका किसको याद कर रहे होंगे, हो सकता है अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हों, हो सकता है अपनी माँ आमिना को याद कर रहे हों। हजरत अली या हजरत उमर फारूक आजम ने कब्र में उतर करके देखा तो मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे थे। मेरा इमाम पुकार के कहता है जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। या से कहिए या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे नबी की आमद पर फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, अंबियाए किराम खुशियां मना रहे हैं। जब उस दिन इबलीस को ढूंढा गया तो इबलीस बू कुबैस पहाड़ी पर अपना सर मारता हुआ नजर आया। उसके चेलों ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इबलीस ने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। तो पता चला प्यारे मुसलमानों, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, अंबियाए किराम की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है वो इबलीस के तरीके से चलते हैं। मेरा इमाम हमें ये पैगाम दे के जा रहा है, और मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू, चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। नबी की आमद पर फरिश्तों ने खुशियां मनाई, अंबियाए किराम ने खुशियां मनाई। इबलीस नबी की आमद पर रंजीदा हुआ, इबलीस नबी की आमद पर गम करने लगा। इसीलिए शायर पुकार के कहता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लोग कहते हैं ईदें तो दो ही हैं, एक बकरा ईद एक मीठी ईद, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? मैं कहता हूं ये बकरा ईद और मीठी ईद जिनके सदक़े में मिली है वो ईदों की ईद 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। वाह सुभान। इसलिए उस दिन खुशियां मनाओ, नबी की आमद पर खुशियां मनाओ, नबी की आमद पर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में सदका करो, खर्च करो, एक दूसरे को मुबारकबाद दो। नबी की आमद पर खुशियां मनाना ये अंबियाए किराम और फरिश्तों की सुन्नत है। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने पहले अल्लाह की हम्द की, उसके बाद मेरे आका ने रब्बे हबली उम्मती कहा, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने
देखा कि मेरे बेटे ने हाथ का सहारा लिया और मेरा बेटा बैठ गया। हजरत गिरामी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाया, खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया, नूर आ गया और रोशन किताब आ गई, नूर आ गया, रोशन किताब आ गई। मेरे आका ने अपनी गुनहगार उम्मत को वक्त विलादत याद किया, और जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए, रब के कुर्बे खास में पहुंचे, तब भी अपनी गुनहगार उम्मत को याद किया। और जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो मेरे आका के मुबारक होंठ हिल रहे थे। हजरत फजल इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि आका किसको याद कर रहे होंगे, हो सकता है अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हों, हो सकता है अपनी माँ आमिना को याद कर रहे हों। हजरत अली हजरत उमर फारूक आजम ने कब्र में उतर करके देखा तो मेरे आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे थे। मेरा इमाम पुकार के कहता है जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए और गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।